حضرت تشریف لائے مہاراشٹر کے ایک شہر میں. ایسے حضرت کا سفر تھا، مہاراشٹر کا، گجرات کا، آندھرا کا ایک سفر تھا حضرت کا. اس سفر میں حضرت کا ایک دن مہاراشٹر کا بھی بیچ میں سے گزرتے ہوئے ایک شہر میں طے کر لیا. حضرت ایک دن ہے ہمیں دیتے جائیں آپ. وہاں عورتوں کی توبہ کا موقع رکھا کہ اچھا خاصا اجتماع عورتوں کا ہو جائے، اس میں حضرت تشریف لے جائیں. حضرت عورتوں کے اجتماع میں گئے، وہاں حضرت نے بات چیت کی، توبہ کرائی اور دعا کی اور نکلے. ایک آدمی گاڑی لے کر آیا اور حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا. حضرت میرے گھر چلو، میرے گھر میں بھی عورتیں جمع ہیں، وہاں حضرت بیٹھ فرما لیں. حضرت نے فرمایا بھائی تم نے یہاں کیوں نہیں جوڑا؟ یہاں سب عورتیں جوڑی تھی، تم نے کیوں نہیں جوڑا؟ نہیں حضرت میرے گھر چلو، عورتیں وہاں بھی بہت جمع ہیں، یوں ہیں یوں ہیں. حضرت کی گاڑی میں گھسنے لگا. حضرت نے فرمایا ایسا کر لو میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ. نہیں حضرت میرے کو بھی جگہ ہو جائے گی. وہ زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھسا. حضرت نے اس کے جواب میں کیا کہا معلوم؟ پتہ چلتا ہے کام کرنے والوں نے تمہارا مزاج خراب کر دیا، اور کام کرنے والے تمہارے گھروں میں دعوتیں کھاتے ہیں، اس لیے تمہارا مزاج بگڑ گیا. نہیں بگاڑ کو پہچان لیا، ہمارا بگاڑ کیا ہے. اگر یہ کام کرنے والا طبقہ صحیح ہے علاقوں میں کام بھی صحیح ہوگا، کام کا مزاج بھی صحیح ہوگا. اور کام کرنے والا اگر علاقوں میں ڈھنگ کا نہیں ہے تو کام بھی صحیح نہیں ہوگا اور کام کرنے والا بھی صحیح نہیں ہوگا. اور صحیح کیا ہے جو اپنے بڑے بتلاتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کو، اپنے مزاج کو، اپنے تجربے کو کوئی دخل نہیں، اپنے علم کو کوئی دخل نہیں. میں جانکار ہوں، میں بھی پرانا ہوں، میں بھی شانہ ہوں، میں بھی اپنی ترتیب چلاؤں گا. فرمایا نہیں، اس کی گنجائش نہیں. نہ تمہاری مرضی کی گنجائش، نہ تمہاری چاہت کی گنجائش، نہ تمہارے تجربے کی گنجائش، بلکہ اپنے بڑے جو بتلا دیں اسی کے موافق کرنے میں خیر ہے. اور کام کا جو مزاج ہے اس کا اپنا رخ ہے. کوئی اپنے رخ پہ ڈالنا چاہے تو کام نہیں چلے گا، ٹھپ ہو جائے گا. اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے کرنا یہ اصل ہے. اپنے بڑے بتلا دیں ویسے کرنا. اللہ جس سے کام لیتا ہے کام کا مزاج بھی اسے سجاتا ہے، جس سے کام لیتا. اس زمانے میں اللہ تعالی ہمارے بڑوں سے کام لے رہے ہیں. نظام الدین سے ایک مرتبہ حضرت بیت اللہ سے تشریف لائے. فرمانے لگے ایک ملک کسی علاقے کے عرب علاقے کے عالم تشریف لائے ملاقات کے لیے. فرمایا اس سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. آئے پوچھتے آئے، ملاقات ہوئی، بیٹھے، بات چیت ہوئی کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے کہ مجھے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جاؤ ملاقات کر لو. یہ وہ ہیں جن سے اللہ دنیا میں اپنی دین کی حفاظت کا اور خدمت کا کام لے گا. ان کی چلے گی دنیا میں. اس لیے حضرت میں آپ کو پہلے دیکھا نہیں، میں جانتا بھی نہیں. میں آپ سے ملاقات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر آیا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے. ان کی چلے گی اب دنیا میں، اور کام آگے بھی بڑھے گا. اتنا ذہن میں بنا لو. یہاں جو ہم آئے ہیں بزرگوں دوستوں، وہ اسی لیے آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا کام صحیح رخ پر پڑ جائے. کام والا بھی صحیح رخ پر ہو اور کام بھی صحیح رخ پر. اس کے لیے ہم آئے. نہ یہاں ہم دعوت کھانے آئے، نہ ملاقاتیں کرنے آئے، نہ آرام کرنے آئے، بلکہ ایک فکر لے کر کے آئے. اور یہ بزرگوں دوستوں بہت قیمتی چیز ہے، کام کیسے آگے بڑھے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی بکریاں چرا رہے تھے مدینے کے اطراف میں. ایک بھیڑیے نے بکری پکڑ لی، انہیں بکری چھڑا لی بھیڑیے کے منہ سے. بھیڑیا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے کو روزی دی اور تم نے چھین دی. بہت ڈرے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے. فرمایا میرے بات کرنے پر تعجب مت کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لا چکے ہیں، تم ابھی تک نہیں پہنچے ایمان لانے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے. اب اس کی زبان سے بات سنی. اب بھیڑیا کون ہے؟ ایک درندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی. اس کی زبان سے بات سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. وہ بھیڑیا ہدایت کا سبب بن رہا. ایک بات کسی کی زبان سے نکل گئی اور ہمارا معاملہ بدل گیا زندگی کا. کوئی بھی نہیں بول سکتا. گھڑیاں ہوتی ہیں کچھ اللہ کی طرف سے، قبولیت کی گھڑیاں. ایسے یہاں کی جتنی مجلسیں ہیں ان میں جمنا. ایک بات پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں، پرانوں کا جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے، اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے، فکر مند ساتھی ہیں. یہ وہ مجمع ہے. ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے دیکھو بھائی
یہ پرانوں کا مجمع مشورے والوں کا، اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا، جگہ چھوڑ دو۔ کسی نے منع بھی کیا، نہیں جگہ میں چھوڑنا، جنگ ختم ہو گئی، اب کیا رکھا ہے، چلو، بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا۔ تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے، اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی ہے، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا، اللہ یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے، ان کی جان مال قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا، بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے۔ اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑھے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں، اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام۔ آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا۔ استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے۔ استدبار کے زمانے میں جب مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، تو اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا۔ اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا، یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں۔ وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ، کہا وہ اچھا تھا۔ یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس پہ بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے، اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا ہے، یہ پھنس جاتا، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنے پرانوں کی مجلس